نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد گن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر یا اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز بلی دے کرم کشا. عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت کا ماحول. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان باغات میں جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو جنت کا تعارف کروایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اگرچہ جنت چھپی ہوئی ہے لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے نیچے واقع ہے. اس واسطے آپ نے اس کی ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. تو جنت کا چھپا ہوا ہونا یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے، لوگوں کے امتحان کے لیے ہے. اور پھر جنت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت مخلوق ہے، یعنی پیدا کی جا چکی ہے. یہ نہیں کہ فیوچر میں اس کو پیدا کیا جائے گا، کیونکہ جنت کے بارے میں بہت سے لوگوں کے گمراہ کن خیالات بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت صرف اچھے خیالات کو کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، جنت پیدا کی جائے گی. جبکہ قرآن پاک کہتا ہے اعدت للمتقین، کہ وہ تو تیار کر دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس واسطے جنت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا ہے.
اور پھر قرآن مجید کی درجنوں آیات کے اندر اس کے مختلف احوال کا ذکر ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین جنت کے بارے میں موجود ہے۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آ گیا کہ جب جنت کا اظہار ہونے چلا تو پاک محبوب علیہ السلام نے کنٹرول کرتے ہوئے امور پر اس اظہار کو روک دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے تو جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھائے اور پھر ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ نیچا کر لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا نماز کی حرکات و سکنات میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ یا اب نماز پڑھتے پڑھتے کچھ قدم آگے چلنا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ بھی اونچا کرنا ہوتا ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انی رأیت الجنہ فتناولت منہا عنقودا۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں، کہ میں نے جنت میں جنت کو دیکھا اور جنت کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر کے پھر میں نے چھوڑ دیا، توڑا نہیں، کیونکہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے۔ اگر میں توڑ کر کے ظاہر کر دوں گا تو پھر جنت ظاہر ہو جائے گی، امتحان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ جنت سامنے ہو تو پھر آزمائش کیسے ہو؟ پھر تو ہر ایک کو جنت لینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس لیے میں نے ہاتھ میں گچھے کو پکڑا اور پکڑ کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ گچھا کتنا تھا؟ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، کہ اگر وہ گچھا میں توڑ لیتا تو صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پرپوتے کھاتے، عراقی کھاتے، یمنی کھاتے، حجازی کھاتے، مصری کھاتے، ہندی کھاتے، قیامت تک کی ساری انسانیت کھاتی رہتی، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا وہ ایک گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، کہ صحابہ تم اسے کھاتے، کب تک؟ کتنی صدیوں تک؟ تو فرمایا ما بقیت الدنیا، جب تک یہ دنیا باقی رہتی میرے ہاتھ کا وہ ایک گچھا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے ان چیزوں کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں گنجائش کتنی ہے اور گچھا کس سائز کا ہے، اور پھر ہاتھ میں وسعت کتنی ہوگی۔ آج وہ لوگ جو آپ کی بشریت کو اپنی بشریت کے ساتھ ملاتے ہیں، انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے، ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک کا سفر بھی 500 سال کا ہے، اور 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اور پھر اس کا گچھا ہے۔ تو جس ہاتھ کو مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر کے جنت پہنچنے میں 4 منٹ نہ لگے، اس ہاتھ کو ورا سنی آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ ہاتھ کیسی رسائی رکھتا ہے، وہ ہاتھ کیسی پہنچ رکھتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بیان کرنے کا انداز، کہ اگر کسی کو بشریت بتانی ہے تو وہ یہ کہے کہ قد مبارک کتنا اونچا ہے، بازو مبارک کتنا لمبا ہے، ہاتھ مبارک کتنا کھلا ہے، یہی اصل انداز ہونا چاہیے۔ آج لوگ جو ہے موضوع رکھتے ہیں سیرت النبی علیہ السلام، مگر بیان کرتے رہتے ہیں سیرت البشر۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
بشر کی سیرت بیان کرتے رہتے ہیں، تو جو بشریت نبوت کی ترجمان ہے اور جو نبوت بشریت کی ترجمان ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اس بنیاد پر سیرت النبی علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کا قد مبارک کتنا اونچا ہے، اللہ نے ان کے بازوؤں کو کتنا لمبا بنایا ہے، یعنی کہاں تک اس میں جانے کی صلاحیت موجود ہے، اور پھر ہاتھ مبارک میں کتنی وسعت دی ہے۔ ایک گچھا تھا تو فرمایا اگر میں توڑ لیتا توڑا نہیں کہ رب نے جنت چھپا رکھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اختیار دے دیا تھا، میرا ہاتھ بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور ادھر سے رب نے روکا بھی نہیں کہ محبوب مت توڑو، میں نے تو جنت کے جو تقاضے تھے اس کے پیش نظر نہیں توڑا، اگر میں توڑتا تو قیامت تک ساری انسانیت کے لیے کافی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کا ماحول بیان کیا ہے، پاک محبوب علیہ السلام کی نگاہ کا مطالعہ بھی دیکھو، پاک محبوب علیہ السلام کی نگاہ کی سیر بھی دیکھو، اور یہاں سے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بندے کے ہاتھ سے اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ اب میرا ہاتھ جہاں تک جا رہا ہے، میری نگاہ اس سے کہیں دور جا رہی ہے، اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ہاتھ کا دائرہ کار نہیں ہے، تو جن کا ہاتھ عرش تک جا پہنچتا ہو ان کی نگاہ کا انداز کیا ہوگا۔ اس واسطے پاک محبوب علیہ السلام نے ہر چیز کو دیکھا اور دیکھ کر کے بیان کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جنت عام لوگوں کے لحاظ سے چھپی ہوئی ہے، جنت عام لوگوں کے لحاظ سے غیب ہے، لیکن غیب کا جاننا یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اس واسطے وہ طبقہ آج جو سرکار کے علم غیب کو نہ مانے، وہ سرکار کی زبان سے جنت کا تعارف کیسے کروا سکتا ہے؟ جنت تو چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی چیزوں کو وہ جانے جو چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہو۔ اس بنیاد پر یہ سعادت ہے کہ جنت کے طلبگاروں، جنت کا ماحول ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی دوگلی پالیسی اختیار کرے گا کہ ادھر کہے گا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور ادھر کہے گا کہ نبی 7 آسمانوں کے پار جنت کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ اہل سنت والجماعت کے معتقدات کا ایک ایسا بیلنس ہے کہ ہمیں کہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ کیوں کہ ہماری طرف امت کے درا عقیدہ ہی ایسا پہنچا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کتنے عمدہ ہوں گے، کتنے نفیس ہوں گے، عادتیں ان کی کتنی اچھی ہوگی کہ جنت کے ماحول کے مطابق انہیں ڈال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ہر دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے، دوسرے چشمے سے غسل کریں گے، اور پھر دونوں کے رزلٹ بھی جدا جدا ہوں گے۔ جس سے پانی پئیں گے اندر کی ساری گندگی نکل جائے گی، جس سے غسل کریں گے ان کے چہرے پر ندرتن نعیم کی کریم لگ جائے گی، اس کے بعد ان کا بدن کبھی بھی میلا نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کو کبھی بھی غسل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ان کی کنگھی بھی کبھی ماند نہیں پڑے گی کہ اندر بھی اتنا روشن اور ظاہر بھی اتنا عمدہ۔ یہ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یبولون، کہ یہ جنت میں جا کر کے پیشاب نہیں کریں گے، ولا یتغوطون، اور جنت میں جا کر کے پاخانہ نہیں کریں گے، اور فرمایا ان کی ناک بھی آلودہ نہیں ہوگی، اور ان کو بلغم بھی نہیں آئے گی کہ یہ تھکتے رہے، یہ سب کچھ کھائیں گے، یہ سب کچھ پئیں گے، پسینہ آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ پسینہ بھی کیسا ہوگا؟ کستوری جیسا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی ناتمام بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں مر گیا تھا، لیکن جب جنت میں جا رہا ہوگا تو 33 سال کا ہو کے جا رہا ہوگا۔
ہوگا، ہاں کوئی 150 سال کا ہو کر کے فوت ہو گیا تھا، لیکن جب جنت میں جا رہا ہوگا تو 33 سال کا ہو کے جا رہا ہوگا، ہاں کوئی کبرے قد کے ساتھ فوت ہو گیا تھا یا چھوٹے قد کے ساتھ فوت ہو گیا تھا، لیکن جب جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کا قد کتنا ہوگا؟ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ صورت ابیہم آدم 60 ذراع، کہ وہ اپنے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اس کا قد 60 گز ہوگا، سارے ایک ہی قد کے ہوں گے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انداز میں ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا کہ سینہ 9 گز چوڑا ہوگا، گلے میں غلامی رسول علیہ السلام کا پتہ ہوگا اور چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی جھلک پیش کر رہا ہوگا، اور پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلوبہم قلب واحد، یہ سب کا دل ایک ہوگا، اگرچہ سب کے دل جدا جدا ہوں گے مگر سب کے دلوں میں بات ایک ہوگی، سب کے دلوں کا انداز ایک ہوگا، لاختلاف بینہم، اور آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ولا تباغض، اور آپس میں کوئی بغض بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، بس پہلے پہر پچھلے پہر ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے جس وقت جنت کا تعارف کروایا تو پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیحین بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجاہدوں کے لیے تیار کیے ہیں، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کہ جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے یہ آسمان اونچا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو جنت دیکھنی ہو کہ جنت کتنی اونچی ہے تو جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنی 100 مرتبہ اوپر ہے۔ کون علم ریاضی میں مشق کرے گا؟ کون ماہر فلکیات یہ بیان کرے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی سیر دیکھو کہ جنت اتنی اونچی ہے مگر ہمارے نبی کی نگاہ کے نیچے واقع ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واسطے آپ نے اس کی ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا۔ دوسرے مقام پر پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کئی کمرے ہیں، کیسے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، جس کا باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ اتنے عجیب کمرے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعدہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمرے کن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں؟ تو فرمایا لمن اطعم الطعام، کہ وہ جس نے رب کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہو، افشو السلام، جس نے گلی میں جاتے ہوئے کسی کو السلام علیکم کہا، وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ لوگ سو رہے تھے پھر بھی یہ سجدہ کر رہا تھا، لوگوں کو نیند تھی یہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کمروں کو تیار فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ان کے ذہن میں یہی ہمارا والا موضوع تھا، انہوں نے پوچھا تو آج ہمیں بولنے کے لیے مواد ملا، اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں جنت کا تعارف کون کرواتا؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو جنت تک جاتی پھر ہمیں آ کر کے کچھ بتاتی؟ یہاں پر تو نگاہ نبوت ہے کہ سب کچھ دیکھا اور دیکھ کر کے بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنہ، محبوب آج جنت کے بارے میں تقریر سنا دو. حدثنا عن الجنہ، محبوب آج کا خطبہ جنت کے بارے میں دے دو. حدثنا عن الجنہ، محبوب جو مسلمانوں سے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں آج اس جنت کا تعارف کروا دو. عزیزان ملت اسلامیہ، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہر بات میں، ہر جہت میں، ارے جس کو یہ یقین ہو کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے اس کو کبھی اس کے پاس کبھی 1000 روپے نہیں ہوتے تو وہ بے وقوف ہوگا نا کہ اس سے 1,00,000 روپیہ مانگے گا. جب یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس کے پاس کبھی 1000 روپے نہیں ملے تو اس سے 1,00,000 روپیہ مانگنے کا تو کوئی ٹوک ہی نہیں بنتا. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو اتنی دور جنت کے بارے میں کیسے پوچھتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا حدثنا عن الجنہ، محبوب جنت کے بارے میں بتا دو. تو پتا کیا چلا کہ ان کا یہ یقین تھا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بتایا کہ یہ گرہا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو حضرت ابو ہریرہ سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے کہ سرکار ہزاروں پردوں کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اسے جانتے ہیں. اس بنیاد پر جس وقت میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حدثنا عن الجنہ، محبوب جنت کے بارے میں بتا دو، اور وما بناؤہا، اور جنت کا مٹیریل کیا ہے، جنت کی چنائی کیسے کی گئی ہے، محبوب یہ بھی بتاؤ. مطلب کیا ہے کہ آج کی گفتگو اس بارے میں ہو کہ جنت کی دیواریں کیسی ہے، جنت کی اینٹیں کیسی ہے، جنت کا سیمنٹ کیسا ہے، جنت کے پتھر کیسے ہیں، جنت کی مٹی کیسی ہے. اس انداز کی آج جنت کے بارے میں ہمیں تقریر سنا دو. تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے کبھی اتار تو کیا ہی نہیں کہ میں مطالعہ کروں گا پھر تم لوگوں کو بتاؤں گا. نہیں، فوراً آقا نے ارشاد فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضہ، کہ جنت کی ہر دیوار یہ کم سے کم انداز ہے. پھر آگے مزید بڑھتا بھی جائے گا. فرمایا کہ جنت کی ہر دیوار ایک اینٹ جو ہے سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ محققین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ صرف نام دنیا والے ہیں، چیز دنیا والی نہیں ہے. یعنی سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کوئی 4 اینٹیں سونے کی بنا کر کے کہے کہ میں جنت والی دیوار بنا رہا ہوں. جنت کا سونا اور ہے، دنیا کا سونا اور ہے. جنت کی چاندی اور ہے، دنیا کی چاندی اور ہے. اور اگر کوئی دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ سونے کا بنا بھی لے تو پھر بھی اس کو اس میں نیند نہیں آئے گی کہ ابھی کوئی قبضہ کرنے کے لیے آ جائے گا، ابھی کوئی اس کی اینٹ توڑ کر کے لے جائے گا. لیکن وہاں کیا صورتحال ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگا کبھی اس کو سر درد نہیں ہوگا، کبھی بے سکونی نہیں ہوگی، کبھی بے آرامی نہیں ہوگی. اس انداز کا وہ سونا ہے، اس انداز کی وہ چاندی. اور پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمِلَادُهَا مِسْكٌ، کہ اس کا سیمنٹ کستوری کا ہے. وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کے جو سنگ ریزے ہیں، جو پتھر ہیں، وہ لولو اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی جنتی لولو اور جنتی یاقوت ہیں. اور فرمایا وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، جنت کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے. زعفران لفظ دنیا کا ہے، حقیقت جنت والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ وَلَا يَبْعَثْ، کہ کمال یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی پشیمان نہیں ہوگا، کبھی مرجائے گا نہیں. وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتُ، اور وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. اور فرمایا اور تو اور رہا تبلا ثِيَابُهُ، کہ اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے.
ہاں ویسے بدل لے تو بدل لے، چونکہ وہاں پر کوئی ٹیکس ٹائم ملے تو نہیں ہے، وہاں پر تو اتنا عجیب انتظام ہے کہ جنت کے پھلوں سے کپڑا نکلے گا، اور آج کی ٹیکس ٹائم ملے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا عمدہ کپڑا کہ جو کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اہل جنت کو دے دیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شباب پر فنا نہیں، جوانی پر فنا نہیں، ہمیشہ کی جوانی دے دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے پاک محبوب علیہ السلام سے جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے بارے میں پوچھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے جنت عدن کا تعارف کروایا۔ جنت عدن کا تعارف کرواتے ہوئے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبنۃ من در بیضاء ولبنۃ من یاقوت حمراء، یہ مزید اعلیٰ جنت ہے، جنت عدن۔ اس کی دیواریں سونے چاندی والی تھی، لیکن اس کی دیواریں اور طرح کی ہیں۔ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کس طرح کی ہے؟ تو فرمایا ان میں ایک اینٹ سفید موتی کی ہے جو ستاروں سے زیادہ روشن ہو، اور دوسری اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، اور یہ دونوں اس سونے چاندی سے کئی آگے ہیں۔ اور فرمایا اس میں تیسرے نمبر پر بھی ایک اینٹ استعمال کی گئی ہے من زبرجد خضرا، کہ سبز رنگ کے زبرجد کی، تو ایک سفید موتی کی، دوسری سرخ یاقوت کی، اور تیسری سبز زبرجد کی، اور فرمایا وَمِلَاتُهَا مِسْک، اور اس کا سیمنٹ کستوری کا ہے، وَتُرَابُهَا الْعَنبَرُ، وہاں پر جو دوسری جنت تھی اس کی مٹی جو ہے زعفران کی تھی، لیکن اس کی مٹی عنبر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پاک محبوب علیہ السلام نے ہر چیز کا ڈیٹیل کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ تو جنت کے متلاشیوں کو، جنت کے طلبگاروں کو اس آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے سب کچھ دیکھ کر کے پہلے ہی بیان کر دیا، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس بنیاد پر ہم امتی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو عزیزان ملت اسلامیہ اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، اس واسطے کہ سرکار کے کہنے پر اتنا یقین ہے کہ جیسے محبوب نے فرمایا ہے سب کچھ ویسے ہی ہے، اور یہ یقین تبھی ہو سکتا ہے جب ان کی آنکھ پر یقین ہو کہ خالق کائنات نے ساری کائنات کے حقائق ان کو دکھائے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے سارے مناظر ان کے سامنے ہیں۔ اس بنیاد پر پاک محبوب علیہ السلام نے ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما ارض الجنہ، کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ اے ابن عباس تم بتاؤ۔ اب صحابی جس وقت کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جو عقل سے سوچ کر کے بتائی نہیں جا سکتی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ حدیث رسول علیہ السلام ہے۔ اگرچہ صحابی یہ نہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی وہ حدیث رسول علیہ السلام ہوگی، کیونکہ صحابی جھوٹ بول سکتے نہیں، اور چیز ایسی ہے کہ جو عقل سے سوچ کر کے بیان نہیں کی جا سکتی تو پھر سنی نبی علیہ السلام سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس تم بتاؤ کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ تو فرمایا مرمرۃ بیضاء من فضہ کأنہا مرعۃ، فرمایا کہ جنت کی مٹی بنی ہوئی ہے سفید مرمر سے، اور وہ کیسی ہے؟ تو فرمایا وہ یوں چمکتی ہے جیسے آئینہ چمکتا، آئینے کی طرح چمکنے والی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جنت کے درجات مختلف ہیں، جنت کے ایریز مختلف ہیں، جنت کے علاقے مختلف ہیں، اور جنت کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس بنیاد پر
پاک محبوب علیہ السلام نے پھر جنت کا جدا جدا تعارف کروایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ ما نورہا، کہ جنت میں لائٹیں کس چیز کی ہوگی، جنت میں روشنی کیسی ہوگی، اور پھر ہوگی تو کس طرح کی ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رأیت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس، یہ مجھ سے سوال کرنے والے، کیا تم نے وہ گھڑی دیکھی ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے؟ دوپہر کا وقت نہیں، غروب کا وقت نہیں، زوال کا وقت نہیں، کہاں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت کائنات کے اندر جیسی روشنی ہوتی ہے 24 گھنٹے جنت میں ایسی روشنی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَذَلِكَ نُورُهَا، یہ ہے جنت کا نور، یہ ہے جنت کی روشنی، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَمْسٌ وَلَا زَمْهَرِيرٌ، لیکن یہ یاد رکھو کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، سورج نہیں ہے لیکن روشنی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ سورج ہو تو روشنی ہو، تو حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں کہ سورج نہیں ہے مگر رب محتاج بھی نہیں ہے کہ سورج ہو تو روشنی بنے۔ ہاں دنیا والوں کو سورج دے دیتا ہے، اور جنت میں اور بندوبست کر رکھا ہے، کیونکہ سورج کی تو تپش بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہاں پیارے لوگ ہیں، اور دنیا کی تھکاوٹیں گزار کر کے وہ جنت میں پہنچے ہیں، تو سورج اپنی تپش دے، یہ خالق کائنات کو منظور نہیں تھا، تو خالق کائنات نے وہاں پر ٹھنڈی روشنی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر حضرت ابن عباس سے تیسرا سوال پوچھا گیا، اور تینوں ہی سوال بڑے عجیب تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما انہارہا، کہ جنت کی نہروں کی صورتحال کیا ہے؟ افی اخدود، کیا وہ کھدائی کر کے بنائی گئی ہے یا بغیر کھدائی کے بنائی گئی ہے؟ کیا ہے کہ دنیا میں تو زمین کو کھودا جاتا ہے، پھر بند بنائے جاتے ہیں، پھر نہریں بنتی ہیں، تو کیا جنت کی نہریں بھی ایسی ہی ہیں؟ اب دیکھو، اگر سرکار بیان نہ کرتے، صحابہ آگے نہ پہنچاتے، تو ہم وہرا سمنی میں جنت کا ماحول کیسے بیان کرتے؟ یہ اس امت کا وقار ہے کہ سند کے ساتھ جو باتیں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی، صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور ائمہ نے آگے پہنچائی، سینے سے سینہ روشن ہوتا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب بتاؤ کہ جن کے پاس ایسی معلومات موجود ہو، جن کے پاس ایسی چاندنی موجود ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پاک محبوب علیہ السلام کے صحابی سے پوچھا گیا کہ جنت میں نہر کھود کر کے بنائی گئی ہے یا اس کے علاوہ ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا، جنت میں یہ کھودنے والی نہریں نہیں ہوگی کہ پہلے کھدائی کی جائے پھر نہریں بنے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ نہر کے لیے تو کھدائی ہونی چاہیے، نہر کے لیے تو بند ہونے چاہیے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ جنت میں یہ کھدائی والی نہریں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ جنت میں چلائی جائے گی۔ کس طرح چلائی جائے گی کہ دائیں بائیں کوئی کنارہ نہیں ہوگا اور نہ گہرائی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانی کو سمجھا دیا ہے کہ اونچے ہو کے بہنا ہے مگر سیدھے سیدھے جانا ہے۔ اب دنیا میں تو پانی کو روکنے کے لیے دائیں بائیں کنارے کام کرتے ہیں، وہاں تو رب نے ہی پانی کو سمجھا دیا ہے کہ لا تفیدھا ہنا ولا ہنا، کہ پانی نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے بلکہ سیدھے جانا ہے۔ ان کو مخفوفہ بنا دیا گیا ہے کہ پانی سائٹوں پہ رکا ہوا ہے، نہ دائیں طرف بہتا ہے نہ بائیں طرف بہتا ہے بلکہ سیدھا جاتا ہے، اور پھر آگے نہریں جاری بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ جنت کے اندر جو ہے ایسی نہریں موجود ہے۔ اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کے باغوں اور جنت کے درختوں کا بھی ذکر کیا ہے۔
پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو 70,000 ایسے باغات کو دیکھیں گے کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہر پتے کی چوڑائی پورب سے پچھم تک ہوگی۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کے درختوں کے تنوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے یہ لکڑی کے نہیں بنے ہوئے ہیں، یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جنت میں ایسے درخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پھر پھلوں کے علاوہ اور کوئی چیز کھانا چاہیں گے تو ان کا خیال گوشت کی طرف جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں نہ کوئی چال خریدنا پڑے گا اور نہ ہی اس کا کوئی اہتمام کرنا پڑے گا۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ، اے میرے ابن مسعود، جب تم جنت میں پرندے کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کا گوشت کھانا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا صرف تمہارا خیال ہوگا، وہ گوشت حاضر خدمت ہو جائے گا، مشوبہ بھونا ہوا حاضر خدمت ہوگا، خود بخود سامنے آ جائے گا۔ یعنی کسی غلام کی ڈیوٹی ہو، کم سے کم اس کو بلانا پڑے، وہ آ کر کے دیکھے، نہیں فرمایا صرف تمہارا خیال ہوگا، اڑتا ہوا اتنے میں وہ سامنے پہنچ جائے گا، اور پھر کھانے والا کھا کر کے جب یہ چاہے گا کہ اب ختم نہیں ہو رہا ہے، ہدیہ بھی ہے اور باقی بھی بچا ہے، پھر بھی اس کو یہ تکلف نہیں کرنا پڑے گا کہ ہدیہ کدھر پھینکوں، باقی کا کیا کروں۔ رب کی قدرت، وہ ہدیہ پرندوں کا روپ اختیار کر لے گی، نہ دسترخوان جھاڑنا پڑے گا، نہ غلام کو بلانا پڑے گا، وہ پرندہ بن جائے گا اور پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کے اندر اور بھی آرائش اور جبائش کے لحاظ سے سہولتیں ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اہل الجنتی یاکلون من ثمار الجنہ قیاما وقعودا ومضطجعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنتی لوگ عجیب بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ ہمیں دنیا میں حکم ہے کہ ہم ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھائیں، یعنی کوئی ایسا انداز کہ جس میں تکبر پایا جا رہا ہو، بیٹھ کر کے نہ کھائیں۔ مگر جنت والے پھر جنت والے ہیں، ساری دنیا کے کورس پورے کر چکے ہیں، ان کا انداز کیا ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کھائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی اور لیٹ کر کے بھی، قیاما وقعودا ومضطجعین، کہ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ اور یہی تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ جنت کے اندر جو گچھے ہیں ان گچھوں کو پروردگار عالم کی طرف سے جھکا دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر جنتیوں کا کمرہ اونچا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے فرمایا کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ تو پھر کوئی یہ نہ گھبرائے کہ پھر تو پہنچنے میں دیر لگ جائے گی، پھر تو پہنچنا ہی مصیبت ہے۔ فرمایا نہیں، وہاں پر ایسے بستر موجود ہوں گے کہ یہ ارادہ کرے گا، ارادے کے ساتھ ہی وہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ سمٹ کر کے ختم ہو جائے گا اور خود بخود بستر زمین پر لگ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر جنت کے گچھے اونچے بڑے ہیں۔ فرمایا جس وقت جنتی ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس گچھے کو اس کی طرف جھکا دے گا، وہ گچھا اس کے منہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کا اتنی تفصیل کے ساتھ تعارف کروایا ہے
تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کی جائے اور جنت کے امور کو ذہن میں رکھا جائے کہ جنت میں جو انتظامات ہیں سارے انتظام ایک دوسرے سے کہیں زیادہ ہیں. اور بڑا تعجب جو ہے وہ سوق الجنہ پر ہے کہ جنت بازار. اور دوسرے مقام پر جو اس موضوع کی کتابیں ہیں اس میں ہے جمعہ بازار، یعنی وہ دین اس کے اندر خصوصی طور پر جنت کے اندر بازار کی کیفیت ہے. لیکن کوئی گھبرائے نہیں کہ وہاں پر پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں پر خریداری کیسے ہوگی. فرمایا نام بازار ہے، ملتا سب کچھ مفت ہے. اور جنت بازار کے اندر وہ کچھ ملتا ہے جو دنیا میں کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں. پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لسوقا، کہ جنت میں ایک بازار ہے، یاتونھا کل جمعہ، کہ ہر جمعہ کو لوگ وہاں پر جایا کریں گے. اب دیکھو دوسری قوموں کے دین کو کوئی اہمیت نہیں، ہمارے جمعے کی جنت میں بھی ویلیو ہے کہ شنیوار یہودیوں کا ہے، رویوار عیسائیوں کا ہے اور جمعہ ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو جمعہ کے دن اہل جنت اس بازار میں جائیں گے. پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چلے گی تو یہ جو بازار میں داخل ہوں گے جنت کے، تو ہوا کے چلنے سے ان کے چہروں کا روپ بڑھ جائے گا، ان کے کپڑوں کی تازگی بڑھ جائے گی اور یہ مزید خوبصورت ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ان کے لیے صورتحال ایسی ہوگی کہ جس وقت بازار سے ہو کر کے آئیں گے تو جب گھر والے ان کو دیکھیں گے، جو جنت میں گھر ہے، جو جنت میں ملاقاتی ہے، جو جنت میں رشتہ دار ہیں، ان کے لحاظ سے تو وہ کہیں گے کہ اب تم پہلے کی طرح نظر نہیں آ رہے، پہلے اتنے حسین نہیں تھے جتنے اب حسین ہو، پہلے اتنا جمال نہیں تھا جتنا اب جمال ہے. تو یہ جنت کے جمعہ بازار میں سے گزرنے کی ایک صورتحال ہے. بلکہ دوسرے مقام پر اس سے بھی آگے ایڈوانس مسئلہ ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں صرف جنت کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری پہلے ہو چکی ہے اور وہ جنت تیار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جنت اور اس کے جمعہ بازار کی دوسری کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لسوقا، کہ جنت میں ایک بازار ہے، ما فیہا شراء ولا بیع، کہ بازار سمجھ کر کے یہ نہ سمجھنا کہ وہاں کوئی بیچنے والے بیٹھے ہوں گے، وہاں کوئی چیز خریدنی پڑے گی. فرمایا بازار ہے لیکن خرید و فروخت نہیں، بیع و شرع نہیں. مطلب کیا ہے کہ جو کچھ لینا ہے مفت میں ملے گا اور وہ کچھ ملے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس طرح؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بازار میں جا کر کے دیکھیں گے جنتی تو الا السور من الرجال والنساء، آقا نے فرمایا کہ اس میں کچھ صورتیں مردوں کی بھی ہے عورتوں کی بھی ہے، یعنی اچھے اچھے چہروں کے ڈیزائن مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں اور عورتوں کے بھی بنے ہوئے ہیں. تو پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جنتی جا کر کے دیکھیں گے کہ کیسے کیسے خوبصورت چہرے ہیں اور کتنے کتنے اچھے نقش رب نے ان کو دیے ہیں، کتنی اچھی تصویریں ہیں. فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی چہرے پر اپنا دل دے بیٹھے گا، کسی چہرے کو پسند کر بیٹھے گا، وہ سوچتا ہی جائے گا اس کا چہرہ ویسا ہی بن جائے گا. خوبصورت سے خوبصورت چہرہ جس کو وہ پسند کر بیٹھا ہے کہ یہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نہ کوئی آپریشن ہے، نہ کوئی پلاسٹک سرجری ہے، نہ کوئی دائیں بائیں کا معاملہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی بیوٹی پارلر نہیں دیکھا جنت کے جمعہ بازار میں داخل ہو گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر کیا کیا پروٹیکشن ہے اور رب کا فضل کس انداز میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ صرف دل کا خیال ہوگا، دل کے خیال پر شکل ویسی ہی بن جائے گی جس طرح اس کا خیال ہوگا، جس کو وہ پسند کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ سہولتیں جنت کے اندر موجود ہے. پاک محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جنت
کا माहौल बहुत ज़्यादा तफसीली मजमून है। ये थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ करवाया है इस वास्ते कि अव्वल तो इसको लफ्ज़ों में हम बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़ीहा मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। फरमाया जन्नत में वो कुछ है जो कभी किसी आंख ने देखा ही नहीं, और देखना तो क्या सुना भी नहीं। इंसान की देखी हुई चीजों से सुनी हुई चीजें ज्यादा होती है। अब देखो, कछोदा शरीफ हमने सुना है लेकिन कितनों ने देखा नहीं, बरेली शरीफ भी सुना है लेकिन कितनों ने देखा नहीं, बगदाद शरीफ भी सुना है लेकिन कितनों ने देखा नहीं, मक्का शरीफ भी सुना है लेकिन कितनों ने देखा नहीं, मदीना शरीफ भी सुना है लेकिन कितनों ने देखा नहीं। तो इंसान की देखी हुई चीजों का दायरा थोड़ा है और सुनी हुई चीजों का दायरा ज्यादा है। तो फरमाया मेरे आका ने कि जन्नत में वो कुछ है जो कभी किसी आंख ने देखा ही नहीं, और देखना तो क्या सुना भी नहीं, और सुनने से भी आगे क्या होता है, दिल का ख्याल होता है। दिल का ख्याल तो वैसे भी परवाज कर सकता है कि फला चीज ऐसी होगी, फला चीज वैसी होगी, लेकिन कुर्बान जाइए जन्नत कैसी है। तो फरमाया कि जन्नत ऐसी है कि कोई चीज तुम्हारी आंखों ने देखी नहीं, और ऐसी है कि तुम्हारे कानों ने सुनी नहीं, और ऐसी है कि सुनना तो क्या कभी तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कयामत तक के लोगों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हाँ वो अरबी हो, अजमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मशरिकी हो, मगरिबी हो, साइंसदां हो, आम इंसान हो। फरमाया कयामत तक सारे इंसानों में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसको जन्नत के बारे में पूरा ख्याल आया। कि नहर होगी तो इस तरह की होगी, रोशनी होगी तो इस तरह की होगी, फूल होंगे तो इस तरह के होंगे, दरवाजे तो इस तरह के होंगे। फरमाया तुम जो भी सोचोगे जन्नत उससे आगे। तुम्हारी देखी हुई चीजें, तुम्हारी सुनी हुई चीजें, तुम्हारी सोची हुई चीजें, इनसे जन्नत कहीं वराउल वरा है। इस वास्ते ये खाका वो भी सरकार की वसातत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरमुदात के जरिए आपके सामने पेश किया है। और फिर ये बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि लज्जत के हुसूल के लिए, रब की रहमतों से मसरूर होने के लिहाज से हमारे लिए इसमें बहुत से सबक मौजूद है कि पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ को बयान कर दिया है, और ये ईमान बिलगैब है और इसके सहारे जीते रहना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर ये बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है कि कुछ लोग जन्नत को जन्नत की वजह से चाहते हैं, क्योंकि जन्नत बड़ी खूबसूरत है, जन्नत में ये है, जन्नत में वो है। मगर हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हम जन्नत को किसी और लिहाज से चाहते हैं। हम जन्नत को क्यों चाहते हैं? तो मुजद्दिद अल्फसानी कहने लगे कि हम जन्नत को इसलिए चाहते हैं कि जन्नत ये हमारे रब की पसंदीदा जगह है, ये हमारे रब को पसंद है, इसलिए हमको जन्नत पसंद है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जन्नत ये रब को पसंद है, और जहन्नम से हमें नफरत क्यों है? कि वो हमारे रब को पसंद नहीं है। और जन्नत इसलिए पसंद है कि वो हमारे रब को पसंद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये है बुलंदी की सोच। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग जन्नत के तज़किरे में हूरों के बयान में गुम हो जाते हैं, और इस अंदाज में हूरों का तज़किरा करते हैं कि जिससे उनकी बेसब्री समझ में आ रही होती है और उनके बातिन की कोई और सी कैफियत महसूस होती है। लेकिन याद रखो कि हक परस्तों के नजदीक जन्नत का जो हुस्न जमाल है, उस हुस्न जमाल पर सबसे गालिब चीज जो है वो ये है कि जन्नत वो जगह है जो हमारे रब को पसंद है, अल्लाह ताला ने उसको पसंद फरमाया है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर जन्नत जो है ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बनी है। तो भाइयों, जिनके नूर से जन्नत बनी है, उनके नूर के इनकार करने वालों को जन्नत कैसे मिलेगी? इसलिए जन्नत के लिहाज से हमारे लिए वही निसाब है जो अहले सुन्नत वल जमात के मोतक़िदात में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
بس اس پر بات ختم کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دیکھے گا جنت میں تو جنتیوں سے فرمائے گا، جنتیوں سے پوچھے گا کہ کوئی کمی باقی رہ گئی ہے اور بھی کچھ لینا چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے پروردگار پہلے ہی تو نے اتنا دے دیا ہے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جنت ایسی ہے، کبھی اس کی سوچ بھی نہیں آئی تھی، تو نے اتنا زیادہ دے دیا ہے۔ ہم نے چند روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی اور یہ دائمی صدیوں کا مل گیا ہے، اور ہم تو اتنا کچھ کر کے بھی نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنتیوں تمہیں یاد نہیں ہے، میں نے تم سے 2 وعدے کیے ہیں، آج وہ وعدے پورے کرنے والا ہوں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو نیکی کریں گے اس کو 2 چیزیں ملے گی، ایک حسنہ اور دوسرا زیادہ۔ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا اب تک تمہیں جو کچھ ملا جس میں تم گم ہو گئے ہو، کہ حیران ہو کہ جنت ایسی ہے، فرمایا یہ حسنہ تھا۔ اور زیادہ کیا ہے؟ فرمایا زیادہ یہ تمہارے رب کا دیدار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ساری نعمتیں ایک طرف، رب کا دیدار ایک طرف، فرمایا درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا، اور وہ گری کیسی گری ہوگی عزیزان ملت اسلامیہ، جس رب کے حسن کی ایک تجلی حضرت یوسف علیہ السلام میں ہو تو یہ دنیا حیران رہ جائے، اس رب کا اپنا جمال کیسا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر اس سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اس سے ملاقات کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کی محبت میں ہر وقت انسان کو اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات اسی محبت کا پیغام دیتی ہے، اور یہ محبت اسی عشق کا پیغام دیتی ہے۔ اب دنیا میں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کیا، جھوٹا حسن نہیں دکھا، عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر رب نے کیا انتظام کر رکھا ہے کہ سامنے رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ پہلے جو کچھ دیا تھا وہ حسنہ تھا، اب سارے میرا دیدار کر لو۔ رب کا دیدار کرتے ہی سب سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ جو تیری شان ہے اس کے مطابق تو ہم کچھ کر کے ہی نہیں آئے۔ وہ جنید و بایزید جیسے صوفی، وہ معروف کرتی سری سختی جیسے ولی، وہ کہیں گے اے پروردگار جو تیری ذات کا تقاضا تھا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہماری بندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم پیدا ہوئے تھے سر سجدے میں رکھتے، 80-90 سال صدی کے ہو کر کے مرتے تو پھر سجدے سے سر اٹھتا، سجدہ مکمل ہوتا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ صورتحال اس وقت رب کا دیدار کرنے والوں کی بن جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ رب سے جنت مانگنی ہو تو فردوس مانگو۔ فردوس یہ سینٹرل جنت ہے اور سب سے اونچی جنت ہے، سب سے اونچی، سب سے سینٹرل میں، اور اس سے ساری نہریں جاری ہوتی ہیں اور باقی ساری جنت کو نیچے سیراب کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت تو کیسی بھی ہو، یاد رکھیں کہ وہ دنیا و مافیہ سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ کہ موضع حدیث پاک میں ہے کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیہا، ایک گز مربع جنت یہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تو جنت تو سب سے نیچی بھی ہو، بڑی اچھی ہے، مگر محبوب نے غلاموں کو حکم دیا کہ رب سے تمہیں جنت الفردوس مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت الفردوس کے یہ مناظر، خوبصورت مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب یمین کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا بغیر کانٹوں کے بیڑیاں ہیں، اور ایک ایک بیڑی کے 70 ذائقے، وہ کیلوں کے گچھے، وہ دائمی سائے، وہ بہتے پانی، وہ کثیر میوے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ خوبصورت مناظر جنت الفردوس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو عطا فرمائے گا؟ جنت الفردوس کن کو عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جنت الفردوس کے لحاظ سے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ذکر ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے رہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح اس مضمون کو قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ بس میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، وہاں ان کو سونے کے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس آیت کریمہ میں ایمان کے ساتھ آپ دیکھیں عمل صالح کا ذکر ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے رہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مومنوں پر 3 انعام کا بھی ذکر کیا ہے، کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان جنتوں میں رکھے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سورہ دہر میں چاندی کے کنگن کا بھی ذکر ہے کہ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، کہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتی کا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو جنت میں سونا، چاندی اور موتی کے کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ کنگن مردوں کو کیوں پہنائے جائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کنگن اور تاج پہنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں ان کا پہننا حلال فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے ریشم کا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ دہر میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، یعنی جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حلال فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اس کی دعوت پورے قرآن مجید میں دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں تک فرما دیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب میری بندگی آخری لمحے وصال تک جاری رکھنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واسطے ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا یا حبیبی
الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا کعبے کے بدرو دجا کا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا کا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا نور العین مرحبا اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نیہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا کام بولے لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.